صرف 13 برس کی عمر میں اپنی 23 سالہ کزن سے نکاح کے بعد پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو خود سے 10 برس بڑی اپنی پہلی بیوی شیریں امیر بیگم سے خوش تو تھے، تاہم وہ اکثر انہیں اپنی پسند کی دوسری شادی کے حوالے سے بھی باور کرواتے رہتے تھے۔ پھر ایک روز نصرت اصفہانی کو فوجی وردی میں دیکھ کر بھٹو نے انہیں شادی کی پیشکش کر ڈالی اور یوں وہ ان کی دوسری شریک حیات بن گئی اور بعد میں خاتون اول بھی بنی۔ قائد عوام کا خطاب پانے والے ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری سن 1928 کو سر شاہنواز بھٹو کے ہاں سندھ کے شہر لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو سر شاہنواز کے تیسرے بیٹے تھے۔ ان کا سب سے بڑا بھائی سکندر علی بھٹو سن 1914 میں صرف 7 برس کی عمر میں نمونیا کے باعث جہان فانی سے چلا گیا، جبکہ سن 1953 میں دوسرا بھائی امداد علی بھٹو بھی 39 برس کی عمر میں جگر کے عارضے میں مبتلا ہونے کے بعد جانبر نہ ہو سکا۔ بھٹو نے بمبئی اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ ان کی 2 شادیاں تھیں، پہلی شادی خاندان میں جبکہ دوسری شادی ایرانی نژاد خاتون نصرت اصفہانی سے ہوئی۔ نصرت بھٹو سے ان کے 2 بیٹے میر مرتضیٰ بھٹو، شاہنواز بھٹو اور 2 بیٹیاں بے نظیر بھٹو اور صنم بھٹو پیدا ہوئیں۔ ذوالفقار علی بھٹو سمیت ان کے 3 بچے بے نظیر بھٹو، میر مرتضیٰ بھٹو اور شاہنواز بھٹو غیر طبعی موت کا شکار ہوئے۔ صنم بھٹو اب بھی حیات ہیں اور لندن میں غیر سیاسی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ بھٹو کی بڑی بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو اسلامی دنیا میں پہلی خاتون وزیر اعظم ہونے کا اعزاز بھی رکھتی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کا سحر کئی عشرے گزرنے کے باوجود آج بھی قائم ہے۔ لوگ آج بھی ذوالفقار علی بھٹو اور بھٹو خاندان سے دیوانہ وار محبت کرتے ہیں، جبکہ بھٹو کو تختہ دار تک پہنچانے والے بھولی بسری داستان بن گئے ہیں۔ غالباً سن 1944 میں جن دنوں ذوالفقار علی بھٹو بمبئی میں زیر تعلیم تھے تو ان کے والدین نے خاندانی روایات اور دیگر مصلحتوں کے پیش نظر ان کی شادی عمر میں ان سے 10 برس بڑی شیریں امیر بیگم سے کر دی، جو اپنے جہیز میں ایک بڑی جاگیر بھی لے کر آئی۔ قیام پاکستان کے بعد یہ جوڑا پاکستان منتقل ہو گیا اور کچھ عرصے بعد بھٹو اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے۔ وطن واپسی پر جب بھٹو سندھ مسلم لاء اسکول میں قانون کی تعلیم دینے کے ساتھ پریکٹس بھی کرنے لگے تو کبھی کبھار نڈیروں میں مقیم اپنی بیوی سے ملنے چلے جاتے۔ شیریں امیر بیگم کی یادداشتوں کے مطابق ان دنوں ذوالفقار علی بھٹو پر قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح سیاسی رہنما بننے کی دھن سوار تھی۔ بھٹو اپنی اس بیوی سے ناخوش نہیں تھے، تاہم وہ اکثر انہیں اپنی پسند کی دوسری شادی کے حوالے سے باور کراتے رہتے تھے۔ چونکہ شیریں بیگم کا تعلق سندھ کے روایتی بھٹو خاندان سے تھا، لہٰذا یہ ممکن نہ تھا کہ وہ پردہ ترک کر کے عوامی مقامات اور تقریبات میں بھٹو کے ساتھ نظر آئیں۔ علاوہ ازیں وہ پڑھی لکھی بھی نہ تھی۔ شیریں بیگم نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ کراچی شہر میں انہیں کوئی نہیں جانتا، بلکہ لاڑکانہ میں بھی کوئی انہیں چہرے سے پہچان نہیں سکتا کہ یہ مسز بھٹو ہیں۔ بیگم بھٹو کو یہ گلہ بھی رہتا تھا کہ ان کا شوہر ان سے ملاقات کے لیے چوری چھپے کیوں آتا ہے۔ بہرحال ضیاء دور میں جب بھٹو کو پابند سلاسل کیا گیا تو شیریں بیگم نے 4 مرتبہ ان سے جیل میں ملاقات کی۔ ضیاء الحق نے صرف شیریں بیگم کو اجازت دی تھی کہ وہ اپنے شوہر ذوالفقار علی بھٹو کا آخری دیدار کر سکتی ہیں۔ شیریں بیگم سے بھٹو کی کوئی اولاد نہ تھی، تاہم انہوں نے لبنہ نامی ایک لڑکی کو گود میں لے رکھا تھا۔ شیریں بیگم 19 جنوری سن 2003 کو 82 برس کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے کے باعث لاڑکانہ میں انتقال کر گئی۔ انہیں بھٹو خاندان کے آبائی قبرستان گڑھی خدا بخش میں دفن کیا گیا۔ بیگم نصرت بھٹو نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ پہلی بار بمبئی کے قریب واقع ایک سیاحتی مقام کھنڈالہ میں ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے خاندان سے ملی تھی۔ اس وقت نصرت کی عمر محض 11 برس تھی۔ اس ملاقات کے بعد نصرت اور ذوالفقار علی بھٹو کی بہن منور الاسلام میں دوستی ہو گئی، تاہم اگلے 9 سال تک نصرت اور ذوالفقار علی بھٹو کا آمنا سامنا نہ ہو سکا۔ سن 1949 میں دوسری مرتبہ منور الاسلام کی شادی کے موقع پر دونوں کی دوسری ملاقات ہوئی۔ سینٹ جوزف کالج کراچی سے تعلیم ختم کرنے کے بعد جب نصرت نے غالباً سن 1951 میں نیشنل گارڈ میں بطور کیپٹن شمولیت اختیار کی تو ایک روز انہیں فوجی وردی میں دیکھ کر بھٹو بے حد متاثر ہوئے اور انہیں شادی کی آفر کر دی۔ ان دنوں ذوالفقار علی بھٹو امریکہ میں پڑھ رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ نصرت کو مسٹر بھٹو یوں تو اچھے لگتے تھے، لیکن ان کی پہلی بیوی کا سوچ کر نصرت نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ نصرت کی ناں پر ایک روز بھٹو نصرت کے والد مرزا محمد نجف کے ہاں چلے آئے اور وضاحت کی کہ پہلی شادی ان کی مرضی کے بغیر محض 13 برس کی عمر میں کر دی گئی تھی اور اس بیوی سے ان کی کوئی اولاد بھی نہیں، جبکہ وہ نصرت کو بے حد چاہتے ہیں، اس لیے وہ اپنی بیٹی کو ان سے شادی کے لیے راضی کریں۔ بھٹو کے دلائل سن کر مرزا نجف قائل ہو گئے اور بعد میں انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی اس شادی کے لیے قائل کر لیا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ بھٹو نے اس شادی کے لیے اپنی پہلی بیوی شیریں امیر بیگم کو بھی اعتماد میں لیا، بلکہ سن 1951 میں جب ذوالفقار علی بھٹو اور نصرت رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تو امیر بیگم کے والد یعنی بھٹو کے پہلے سسر نے اس نوبیاختہ جوڑے کو کراچی کلب میں عشائیے پر مدعو کر کے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا اور پھر زندگی بھر نصرت بھٹو کو شیریں امیر بیگم سے کوئی شکایت نہ رہی۔ اس نوجوان جوڑے نے اپنا ہنی مون پیرس اور روم میں گزارا، لیکن چونکہ ابھی ذوالفقار علی بھٹو آکسفورڈ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے اس لیے انہیں ہاسٹل میں رہنا پڑا، جبکہ نئی نویلی دلہن نصرت بھٹو ہوٹل میں مقیم ہو گئی۔
भुट्टो अपनी महबूब बीवी को नुसरतुम यानी मेरी नुसरत कहकर पुकारते थे। सन 1953 में इस जोड़े को बेनज़ीर भुट्टो की सूरत में औलाद की नेमत मिली। कहा जाता है कि भुट्टो को मैदान सियासत में उतारने का सेहरा भी नुसरत भुट्टो के सर ही है। दरअसल गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा की बीवी नाहिद मिर्ज़ा नुसरत की बेहतरीन दोस्त थी। नुसरत ने ही पहली बार भुट्टो को पाकिस्तान के सियासी जोमा से मिलवाया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।